الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں پروگرام دعا کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم عباس حاضر ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا روز 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام جو 5 سے 6 بجے تک آپ کی خدمات عالیہ میں لائیو نشر کیا جاتا ہے المہدی ٹی وی سے، آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور مزید بہتر انداز سے کام کرنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا پیٹرن ہے اور آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی انداز پورے ماہ رمضان المبارک میں جاری و ساری رہے گا۔ دعا کی عنوان پر ہماری گفتگو ہوتی ہے اور اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز بھی ہم لیتے ہیں، اور آپ اپنے مرحومین کے لیے کہ جن کے لیے ہم آخر میں فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے نام لکھوا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے آپ سب کے نام لکھوا سکتے ہیں، تاکہ اجتماعی جو دعا ہم کریں پروگرام کے آخر میں، اس میں وہ تمام مومنین و مومنات اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا خبر کس کی دعا خدا قبول کر لے اور ان کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ لہٰذا آپ اس پروگرام میں لائیو کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اپنا کوئی تجربہ ہو وہ بیان کر سکتے ہیں، کوئی دعا جو آپ کی قبول ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کی صورتحال جو آپ کو درپیش ہو اور آپ انتہائی دکھی دل سے خدا کو پکارا اور آپ کی دعا فوراً سنی گئی ہو، یا کوئی ایسا وسیلہ کہ جو آپ نے خدا کے حضور پیش کیا ہو۔ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر وسیلہ کوئی نہیں ہے، اور یہ مبارک مہینہ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ویسے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خداوند متعال کی طرف سے بخشش اور عفو درگزر کے دروازے عام ہیں، کھلے ہیں، عام معافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کیا کوئی اس معافی کے لیے اپلائی بھی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں، آپ نے گورنمنٹ بڑے بڑے پلانز دیتی ہے، پیکیجز دیتی ہے، لیکن اس میں لیتا وہی ہے کہ جو اپلائی کرے، جو اس پروگرام میں اپنے آپ کو پیش کرے، جو اس کا حصہ بنے۔ اگر بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہے، آپ اس میں اپلائی نہیں کرتے، اپنا نام درج نہیں کرواتے، آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ یقیناً برکتوں کا مہینہ ہے، عفو درگزر کا مہینہ ہے۔ خدا کی رحمت اس وقت جوش میں ہے، اور وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کہ جو رحمت کا سمندر ہے، جو عفو درگزر کا سمندر ہے، جو خدا کی بخشش کا سمندر ہے، جو خدا کے جود و کرم کا سمندر ہے، وہ تو موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم اس سمندر میں غوطہ زن ہوں اور اس میں سے کچھ موتی، کچھ گوہر نایاب ہمارے حصے میں بھی آئیں۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے، ماہ رمضان المبارک تو آ چکا ہے، ابھی ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے اس مہینے کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی بڑی نعمتیں آتی ہیں، انسان خواب غفلت میں رہتا ہے، وہ سویا رہتا ہے اور وہ نعمتیں آ کر چلی جاتی ہیں۔ کتنی برکتیں ایسی ہیں، کتنی خدا کی رحمتیں ایسی ہیں، کتنے خدا کی طرف سے انعام آتے ہیں جو آ کر آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر تو دروازہ کھول دیا جائے تو وہ نعمت مل جاتی ہے، اور اگر کوئی سوتا رہ جائے، خواب غفلت میں ہو اور فکر نہ ہو اور وہ نعمت آ کر چلی جائے، احساس تک نہ ہو، ایسا انسان پھر محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے مل کر اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات کو سمیٹیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ آ کر چلا جائے، چونکہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت تو گزر رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں مسلسل چل رہی ہیں، شب و روز مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، یہ نظام تو چل رہا ہے۔ وقت کو ہم روک نہیں سکتے، وقت کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ عمر آگے بڑھ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے
یا چھوٹا ہو رہا ہے؟ عمر انسان کی بڑھ رہی ہے یا عمر انسان کی کم ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شب و روز انسان پر کام کر رہے ہیں، امیر المومنین کا بھی یہ ارشاد گرامی ہے کہ شب و روز تم پر کام کر رہے ہیں، تم شب و روز میں اپنا کام کرو۔ مفہوم کلام یہ ہے۔ لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے جو آغاز ہو چکا ہے، آج وہ رحمت کی پہلی شعاع ہم تک پہنچ چکی ہے، وہ رحمت کی پہلی کرن یوں سمجھی ہم تک آ چکی ہے، اور ہماری زندگیاں نورانی ہو چکی ہیں، وہ روشنی آ چکی ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ کیا اس نورانیت سے میں کچھ حاصل کرتا ہوں؟ ماہ رمضان کی برکات سے، اس کی رحمتوں سے، خدا کے لطف و کرم سے کیا میں بھی مستفید ہوتا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو استفادہ کر لے، دنیا تو نیکیاں لے لے، خدا کی برکات کو اکٹھا کر لے، گناہ بخشوا لے، لیکن میں پیچھے رہ جاؤں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خواب غفلت میں رہوں اور ماہ رمضان گزر جائے۔ لہذا آج پہلا روزہ ہے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر تو اب تک اس کو سنجیدگی سے ہم نے نہیں سوچا، نہیں سمجھا، اس پر ہم نے توجہ نہیں کی، تو آج بھی وقت ہے، ہم اس پر سنجیدگی سے سوچ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے پاس پہلے کالر ہیں، دیکھیے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا۔ جی قبلہ محترم، ہمارے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا آغاز جو پہلی کال سے ہو رہا ہے، قبلہ محترم نے ہمیں کال فرمائی اور یہ شفقت فرمائی، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اور ممنون احسان قبلہ۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس میں تو ابھی واپس آ رہا ہوں، نیو یارک جانا پڑا تھا، ایک میت تھی جی ایک سید صاحب تھے، ان کو غسل دینے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے۔ صبح 10 بجے سے لے کر اور اب میں واپس ایگزٹ 4 پر واپس آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا۔ جی بہت اللہ بہت کریم آپ کو اجر دے، جزا دے۔ آمین آمین ماشاءاللہ یا رب دعا کا العالمین۔ بڑا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ قبلہ۔ اور یہاں میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، یہ جو آج حسن کاظمی صاحب جو الحاج شاہ حیدر کاظمی کے ماموزاد بھائی ہیں، جی قبلہ ہم نے نام لکھی ہے، مغفرت کی دعا کریں، انشاءاللہ خداوند متعال ان کے درجات بلند کریں۔ جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب اور العالمین۔ ساتھ ہی آج میرے ایک قم سے تعلق رکھنے والے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے آج اسپیشل ایک ورد بتایا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو بہت بڑے روحانی لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب شیعوں کو بتائیں کہ وہ سبحان اللہ کا ورد کریں، کرونا کے دفعیہ کے لیے سبحان اللہ کا ورد طے ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ ایک نیا گفٹ ہے سبحان آپ کے ناظرین اور حضرات کے لیے، یقیناً کہ جتنا بھی زیادہ سبحان اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کرونا کا جو زور ہے وہ رمضان کے اندر ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کرے ایسے ہی ہو قبلہ، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، یقیناً اور اس ورد کو ورد زبان رکھیں۔ بے شک۔ ساتھ ہی یہ کہ جو ادعیہ، جو دعائیں مفاتی میں یا توفت العوام میں یا وظائف الابرار میں یا سفینۃ النجات وغیرہ میں نہیں ہے، ان کو بھی مومنین کو چاہیے ان دونوں میں ان کی بھی پریکٹس کریں۔ بے شک بے جیسے شک۔ دعاء الحریق ہے، دعاء الحریق جی یہ ایک اچھی دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ گھر کے جلنے سبحان اللہ
سواری کے ڈیمیج ہونے، مال کے تلف ہونے وغیرہ کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسم اعظم ہے. سبحان اس اللہ. وبا کرونا کے لیے اس دعاء الحریق کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے، ایک اسم اعظم ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. سبحان اللہ. یہ سورہ مبارک طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کا پہلا ٹکڑا ہے. یہ جنگ بدر کا اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. اس کو اگر 1000 مرتبہ پڑھا جائے، اللہ رحم فرماتا ہے، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کے افطار کے وقت اللہ عز و جل منتظر ہوتا ہے بندوں کا. سبحان اللہ. اس ٹائم پہ دعا کریں کرونا کی بربادی کی تو انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب لقائے رب ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سے بندہ مل رہا ہوتا ہے، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. بے شک بے شک. اسی طریقے سے کچھ ایسی دعائیں اور وظائف ہیں، جیسے ایک عبرانی جی اور سریانی میں اسم اعظم ہے، جو میں نے حاصل کیے تھے. جی جی. الحاج احتشام حیدر کاظمی، احتشام رضا کاظمی کہ ایک عزیز تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. جی. اس کتاب سے میں نے وہ لیے تھے، اور پھر میرے پاس جو میرے ایک شاگرد جو وفات پا گئے ہیں، سلمان محمدی، جی. جو عبرانی اور سریانی کے ماہر سابقہ پادری تھے، ان سے میں نے ان کی نوک پلک ٹھیک کرائی. ماشاءاللہ. تو میں نے اندازہ لگایا کہ جس دن میں نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا، اس دن ایک بندہ برین ہیمریج والا اللہ ٹھیک اکبر. ہو گیا، اسی دن ایک بندہ ہارٹ اٹیک والا ٹھیک ہو گیا، اسی دن ایک بندہ فالج والا ٹھیک ہو گیا، اسی دن ایک بندے کو سزائے موت ہوئی تھی بے گناہ، وہ رہا ہو گیا. سبحان یہ اللہ. 4 معجزے ایک دن میں دیکھے. میں نے ان کو اپنی کتاب تحفہ درویش کے اندر لکھا ہے، وہ آپ اپنے ناظرین و ناظرات کو بتا دیں یقیناً. کہ انشاءاللہ آپ کو بھی بھیج دیں گے. وہ جو اسم اعظم ہے عبرانی سریانی کے، تو زبر زیر کے ساتھ میں نے لکھ دی ہے، ماشاءاللہ. ان کو استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر دکھ تکلیف، رنج و الم، بیماری، وبا، کرونا غیر کرونا سے آپ کو، آپ کے ناظرین و ناظرات کو آمین. محفوظ و مسعود فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ نے یقیناً انتہائی مصروفیت کے باوجود کہ آج آپ ایک تدفین کے لیے تشریف لے گئے تھے اور آپ مصروف تھے، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کال فرمائی اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، جیسے کہ قبلہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مختلف جو دعائیں ہیں، اور بالخصوص خاص کر یہ جو ورد بتایا گیا کہ سبحان اللہ کا ورد کرنا یقیناً بہت مجرب ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی طاقت ہے کہ چونکہ خود اس میں اعظم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اس میں. اور دیکھیے کہ نماز میں جو آپ کی ایسی عبادت ہے کہ جو سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، جو افضل العبادات ہے، اس میں جو افضل رکن ہے اس نماز کا سجدہ، اس میں ذکر کو رکھا گیا، رکوع میں ذکر کو رکھا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، خدا کی پاکیزگی کا ذکر کرنا، اس سے بڑھ کر ذکر خیر کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا سبحان اللہ کا ورد تو زبانوں پر عام ہونا چاہیے. الحمدللہ، بجائے اس کے کہ آج کل ہمارا جو یہ بن گیا، یہاں کی جو الفاظ زبانوں پر چل گئے ہیں، ان کی بجائے اسلامی الفاظ کو زبانوں پر رائج کرنا چاہیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کے الفاظ کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں، شامل کر لیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، کلام کرتے اگر ہم ان الفاظ کا استعمال بکثرت شروع کر دیں تو یقین جانی زندگی میں تبدیلی آ جائے. چونکہ اس سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے. یہ خداوند متعال کے نام ہے، یہ پاک نام ہے، یہ مبارک نام ہے، اور ان ناموں کی وجہ سے بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. خداوند متعال کا یہ خاص لطف و کرم ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. موجود تو بہت کچھ ہے، دعائیں بھی ہیں، ذکر بھی ہے، عبادات بھی ہیں،
مناجات بھی ہیں, بہت کچھ ہے کرنے کو. میں کہاں کھڑا ہوں, میری پوزیشن کیا ہے؟ کیا مجھے توفیق ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں, اور یہ جتنا میرے پاس سمندر موجود ہے, یہ علم کا جو ذخیرہ ہے, یہ دعاؤں کا جو خزانہ موجود ہے, کیا میں ان سے استفادہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ قرآن مجید کی جو مکمل شفا ہے, سراسر شفا ہے, کیا مجھے توفیق ہے کہ میں ایک آیت ماہ رمضان میں پڑھ لوں؟ کیا ایک صفحہ پڑھ لوں؟ ہر روز ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لوں, نہج البلاغہ کا ایک صفحہ پڑھ لوں, سیف کاملہ, سیف سجادیہ, امیر المومنین کی دعائیں, مناجات امیر المومنین, کوئی کچھ پڑھ لوں. رمضان کی دعائیں ہیں, ہر روز کی دعا ہے. تو بنیادی جو بات ناظرین محترم وہ یہ ہے کہ دعا, اور دعا کے لیے جو ارشاد فرمایا گیا کہ دعا دو چیزوں کے درمیان ہے. ایک تو دعا آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کو توفیق حاصل نہ ہو, تو پہلی تو توفیق ہے, اور دوسری ہے اگر توفیق مل جاتی ہے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں, پھر وہ دعا یقیناً اپنی منزل پہ پہنچتی ہے جو استجابت کی منزل ہے, جو قبولیت کی منزل ہے. تو اگر تو توفیق اور استجابت کے درمیان میں آپ نے دعا کر لی تو یقیناً خداوند متعال اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور جہاں پر دعا کی دیگر شرائط ہیں, وہاں پر ایک چیز یہ بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ دعا کے اول اور دعا کے آخر میں درود بر محمد و آل محمد ضرور پڑھیں, چونکہ جب درود ایک ایسی دعا ہے کہ جو یقیناً قبول ہوتی ہے, اور جب درود قبول ہو جائے اول میں بھی اور آخر میں بھی جو یقیناً قبول ہے, اس کے درمیان میں جو آپ مانگیں گے پھر خدا اسے رد نہیں کرے گا. جب آپ آل محمد پر درود کے ساتھ اپنی دعا کو شروع کریں گے اور خدا سے سوال کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال ہماری اس دعا کو سنے نہیں. ناظرین محترم, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اس وقت سکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں 8484690420 پر کال کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں اپنی رائے دے سکتے ہیں, اپنے مرحومین کے لیے دعا کا کہہ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا خیر, ہم ان کو ان کے نام لکھ لیں گے, ان کے لیے دعا خیر کریں گے. دعا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جب جس کو دعا مل جائے سمجھیے کہ اس کو سب کچھ مل گیا. معصوم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے. دعا خود عبادت ہے. معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ بتائیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے, تو امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے, چونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا آپ کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی حضور, الحمدللہ, شکر خدا. آپ بتائیے. سید سجاد سے عرض کر رہا ہوں. جی سید سجاد شاہ صاحب نے ہمیں بروکلن نیو یارک سے کال کی ہے. خداوند متعال آپ کو شاہ جی سلامت رکھے, آپ کے اعزا و اقربا کو خدا خوش رکھے, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. آپ فرمائیے, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قبلہ دعا کے لیے, دعا کے لیے بھائی ہے میں آئی سی یو میں ہے, ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے سید ذیشان حیدر. سید ذیشان حیدر جی, مدینہ سے, مدینہ سیدہ گجرات. جی جی, تو وہ کافی سیریس ہے, ان کے لیے خصوصی دعائیں آئی سی یو میں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ڈیلی ان کی لیے دعا ہو جائے. اگر آپ انشاءاللہ ڈیلی بھی کال کر سکتا ہوں. جی جی, آپ روز کال کریں انشاءاللہ. ہماری خوش قسمتی ہے, آپ ہمیں کال کریں گے انشاءاللہ. سید ذیشان حیدر صاحب ہماری دعاؤں میں رہیں گے. تمام المہدی ٹی وی کے ناظرین اور ناظرات ہم مل کر جو اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے, اور ہم خداوند متعال سے اہل بیت کے وسیلے سے دعا گو ہوں گے. خداوند متعال جلد ان کو شفا یاب کرے اور یہ آئی سی یو سے نکلیں اور اپنی صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ واپس اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آئیں. تمام ناظرین سے بھی
جی یقیناً یقیناً انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی کریں گے، اور آخر میں جو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے، اور ام یجیب کی تلاوت کر کے دعائے خیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے. خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا کرے، تندرستی عطا کرے، اور انہیں جلد شفا یاب کر کے انشاءاللہ اپنے گھر پہنچے، اور آئی سی یو سے جلدی فارغ ہو انشاءاللہ، اور خداوند متعال کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سجاد شاہ صاحب، آپ نے کال فرمائی. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمات میں حاضر ہیں. تو ناظرین محترم، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ توفیق خداوند متعال کی جانب سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب دعا کر لیتا ہے تو یقیناً وہ دعا اپنی منزل تک پہنچتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، دعا ضائع نہیں ہوتی، کبھی دعا کے الفاظ ضائع نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، وہ چیز دی جاتی ہے، کسی اور چیز سے اس کو تبدیل کر کے دیا جاتا ہے، گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور بار بار انشاءاللہ اس کا اعادہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں کریں. بنیادی جو چیز ہے کہ انسان مانگے تو کس سے مانگے؟ جو یقین باللہ ہے، جو انسان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالی پر ہے، وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ دعا کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ جس سے مانگا جا رہا ہے انسان کو اس پر ایمان اور یقین اتنا ہو کہ یہی دینے والا ہے، اسی نے دینا ہے، آج دے، کل دے، یا مؤخر کر دے، اسی نے دینا ہے، اسی کے دربار سے مجھے ملنا ہے. لہذا انسان اس دربار پر اپنے سر کو جھکائے رکھے. انبیاء بھی خدا سے مانگتے رہے، اولیاء بھی خدا سے مانگتے رہے، اوصیاء بھی خدا سے مانگتے رہے. کائنات میں تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہترین وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں دیا ہے کہ جو ہماری ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کا وسیلہ پیش کیا جائے، ان مبارک متبرک ذوات مقدسہ کا خدا کو ہم واسطہ دیں، ان کا وسیلہ پیش کریں، اور پھر دعا قبول نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن شرط یہ کہ دعا یقین کے ساتھ کی جائے، پھر شک نہ ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یقین بنیادی شرط ہے. اور اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امید کو ترک کر دیں اور خدا سے آپ معاذ اللہ نا امید ہو جائیں. کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں. اخنف ابن قیس کی جو صعصع ابن سوحان کے بھتیجے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے ایک مرتبہ کہا، صعصع ابن سوحان کے جو امیر المومنین کے بہت خاص صحابی بھی تھے، اپنی شکایت بیان کی، اپنی حاجت بیان کی، اپنی پریشانی کا ذکر کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے، صعصع ابن سوحان نے مجھے یہ نصیحت کی کہ اے میرے بھتیجے، اپنی شکایت کبھی بھی مخلوق کے سامنے بیان نہ کرنا. اللہ اکبر. چونکہ دو چیزیں ہیں، مخلوق اگر تو دوست ہے تو تمہاری پریشانی کو سن کر وہ غمگین ہو جائے گا، لہذا تم نے دوست کو دکھ دیا، اس کو غمناک کیا. اور اگر دشمن ہے تو وہ تمہاری تکلیف کو سن کر خوش ہوگا. لہذا ایک بندے کے پاس تم کیوں اپنی حاجت لے کر جاتے ہو؟ اپنی پریشانی کا اظہار ایک بندے سے کیوں کرتے ہو؟ تم اس خدا کے دربار میں کیوں نہیں آتے کہ جو تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، جو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے؟ اور صعصع ابن سوحان کہنے لگے اخنف ابن قیس کو کہ دیکھو، میری ایک آنکھ 40 سال سے خراب ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ایک آنکھ سے، لیکن میں نے آج تک اس آنکھ کی خرابی کا ذکر کسی سے نہیں کیا. حتیٰ کہ جو جملہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میری بیوی بھی اس سے واقف نہیں ہے کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. ظاہراً دو آنکھیں ہیں، لیکن ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تاکہ خدا کی شکایت نہ بنے،
خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ سسٹر, آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے؟ اچھا آپ ذرا اپنا ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیجیے, چونکہ آپ لگتا ہے کہ ہمیں سن نہیں پا رہی ہیں. ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجیے تاکہ آپ ہمیں سن سکیں اور ہم آپ کو سن سکیں. جی شکریہ. سسٹر نے ہمیں کال کی ہے, دعا کی درخواست کی. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ کے مال و رزق میں برکت ہو, آپ کے بچوں کو خدا طول عمر دے, اہل بیت کے صدقے میں, چہاردہ معصومین کے صدقے میں آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو, اور خداوند متعال آپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو, تمام انسانیت کو کورونا سے اور دیگر امراض سے خدا محفوظ و معمون رکھے. تو ناظرین محترم, وہ کہنے لگے کہ 40 سال سے میں نے اس کا ذکر اپنی زندگی میں کسی سے نہیں کیا, بیوی تک کو نہیں بتایا کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی پریشانی کو لوگوں سے بیان نہ کرے. ہاں دعا کی درخواست ضرور کروائیں, یہ ضرور کہیں کہ میرے لیے دعا کریں, ہو سکتا ہے کس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے. دعا کی درخواست کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے, چونکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا ہے, بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگ خود سے ہمارے لیے دعا کریں. اور دعا کی درخواست کرنے میں کبھی بھی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں, چونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کریں گے وہ سب کو بھی ثواب ملے گا. لہٰذا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو واضح یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب فقیر ہو. اے انسانو تم سب فقیر ہو, تمام کے تمام انسان, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے, اللہ کی طرف سب فقیر ہو. خدا کے لیے تم سب فقراء ہو. وہ غنی ہے, وہ دینے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. لہذا ایک فقیر کا کیا کام ہے؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. فقیر کا کام ہے صدا بلند کرنا, آواز بلند کرنا, دروازہ کھٹکھٹانا. اب اسے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, وہ دعا دیتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ شکایت نہیں کرتا. لہذا ہم سب تمام بنی نوع انسان ہم سب فقراء ہیں. اور کس کے فقیر ہیں, کس کے سامنے حاجت مند ہیں, کس کے سامنے ضرورت مند ہیں؟ اپنے خدا کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے, اپنے پالنہار کے سامنے. ہم سب فقیر ہیں اور وہ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے وہی عطا کر رہا ہے دین و دنیا کی رحمتیں, برکتیں, اور اسی وسیلے سے اہل بیت کے ہی وسیلے سے آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. اسی در کے صدقے میں, انہی کے وسیلے میں, انہی کی ذات سے توسل کرتے ہوئے خداوند متعال ہماری دعائیں سنتا ہے. لہٰذا آج اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو بندوں سے امیدیں قطع کرنی ہے. وہ انسانوں سے امیدوار نہ رہے کسی چیز کا, وہ بندوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھے. توکل علی اللہ بنیادی چیز ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے خدا پر یقین کامل رکھے, توکل رکھے اپنے خدا پر, وہی دے گا. اس کی شکایت لے کر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, خدا کی ذات پر توکل. ہاں جو وسائل ہیں, جو اسباب ہیں, جو کام انسان کے کرنے کا ہے وہ اس نے کرنا ہے. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور دعا کرتے رہیں اور کہیں کہ خدا پر مجھے بھروسہ ہے, تو کچھ ہونے والا نہیں. دعا کریں, دعا کے ساتھ ساتھ دوا کریں. آپ اگر ہلے جلیں گے نہیں, کام نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, اور آپ کہیں گے کہ دعا سے رزق مل جائے, دوا نہیں لیں گے اور کہیں گے کہ دعا سے شفا مل جائے, تو جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو بروئے کار لانا ہے. یہی دین ہے. اور دین میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے.
افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، اور ہم ہر چیز میں معجزے کا انتظار کرتے ہیں کہ معجزے سے یہ ہو جائے اور معجزے سے وہ ہو جائے۔ ہم اپنا فریضہ بھول جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب دعا ہم نے کرنی ہے تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، بس اب دعا کر کے فارغ بیٹھ جائیں اور خدا کی رحمت کا انتظار کریں، ایسا نہیں ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا فریضہ، اپنا وظیفہ، اپنا کام اپنے تعین مکمل کریں، اور اس کے بعد امر اللہ کی طرف تفویض کر دیں اور کہہ دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب جو ملنا ہے، نہیں ملنا، زیادہ ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے، یہ اب خدا کے کام ہے۔ یہ ہے توکل۔ اپنا کام کرنے کے بعد اپنا کام خدا پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے، نہ کہ اپنا کام نہ کرنا اور سارا کچھ خدا پر چھوڑ دینا، یہ توکل نہیں ہے۔ تو انسان کی عاجزی بنیادی طور پر خدا کو بہت پسند ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور دعا عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، چونکہ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور خدا کو یہی پسند ہے۔ دعا کا حکم اس لیے دیا کہ انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے، انسان اپنے آپ کو کمزور تسلیم کرے، انسان اپنی بیچارگی کو مان لے۔ خدا یہ چاہتا ہے انسان مان لے کہ میں کمزور ہوں، انسان مان لے کہ میرا مالک ہے جو طاقتور ہے، مالک ہے جو دیتا ہے، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں۔ انسان کبھی سرکش نہ ہو، کبھی باغی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بہت بڑا انسان اور بہت بڑی طاقت اور بہت کچھ سمجھنا نہ شروع کر دے۔ جب انسان میں یہ چیز آتی ہے، یہ خداوند متعال کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا قرآن مجید میں، کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے، وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے اندر تکبر لے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اور اپنی امیدیں، اپنی توقعات، اپنی دعائیں، اپنی حاجات یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہیں اور سے پوری ہوں گی۔ وہ خدا کو بھلا دیتا ہے، وہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے، وہ خدا کا ذکر بھول جاتا ہے۔ ان رآہ استغنا، اور اپنے آپ کو بے نیاز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مستغنی تصور کر لیتا ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں تو خود سے کر سکتا ہوں، اور میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں وہ کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو نیاز مند نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جو کہ اللہ کی خاصیت ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لہذا خدا کو انسان کی جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دست دعا بلند ہو تو سب سے پہلی چیز کہ جس کا انسان اقرار کرے وہ اپنی عاجزی ہے۔ استکبار اور تکبر کے ساتھ انسان خدا کے حضور میں نہ جائے۔ جب عاجزی کے ساتھ جائے گا اور کہے گا کہ خدایا تو اگر نہیں دے گا تو اور کوئی نہیں ہے کہ جو میری اس حاجت کو پورا کرے۔ وہ کون سا دروازہ ہے کہ جس کو جا کر میں کھٹکھٹاؤں اور دستک دوں سوائے تیرے؟ تیرا دروازہ اگر مجھ پر بند ہو گیا تو پھر سارے دروازے مجھ پر بند ہو گئے، پھر مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ تیرا دروازہ ہی وہ دروازے رحمت ہے کہ جس کا امیدوار ہوں، جس کا طلبگار ہوں۔ لہذا جب انسان سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، کوئی وجہ نہیں کہ وہ دعا اس کی قبول نہ ہو۔ ناظرین محترم، ہمارا پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ آپ بھی اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر سکرین پر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، 848-469-0420۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا خیر کا کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ جو ہمارے پروگرام کا جو ایک طریقہ ہے کہ ہم آخر میں تمام مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔
تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور تمام جو صحت مند ہیں ان کی صحت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کال کر کے اپنے مرحومین کے نام لکھوا دیں، اپنے بیوی بچوں کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، جو بیمار ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں ان کے نام لکھوائیں، تاکہ جب آخر میں ہم اجتماعی دعا کریں اور المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں، تو جیسا میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کس کے ہاتھ خدا کو پسند آ جائے، کس کی ادا خدا کو پسند آ جائے، کس کا گڑ گڑانا خدا کو پسند آ جائے، کس کا خلوص خدا کو اچھا لگ جائے۔ ہو سکتا ہے میری دعا میں ریا ہو سکتا ہے میری دعا میں وہ خلوص، وہ روحانیت نہ ہو کہ دعا وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر اس کو شرف قبولیت عطا ہو۔ لیکن جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے اس میں، چونکہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں بیمار بھی ہیں، ہو سکتا ہے کس کی ادا خدا کو پسند آ جائے۔ تو ناظرین محترم، بنیادی ہماری گفتگو کا مرکز جو آج رہا ہے وہ یہ کہ دعا خدا سے کرنی ہے، امیدیں خدا سے وابستہ رکھنی ہے، اپنی حاجات خدا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ امیدیں فقط خدا سے رکھنی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم قبلہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام جا رہا ہے، میں ملک امیر بروکلین سے بات کر رہا ہوں۔ جی ملک امیر صاحب، خیریت سے ہیں میری آپ؟ بچی اور بچوں کے لیے، سارے کے لیے دعائے صحت اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ ملک صاحب آپ نے ہمیں بروکلن نیو یارک سے کال کی، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آخر میں ہم اجتماعی مفصل دعا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ ملک امیر محمد خان صاحب تھے بروکلن نیو یارک سے، جنہوں نے ہمیں کال کی، اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال شاید ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، دعا اتنی طاقتور ہے، اگر اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے، اگر معرفت کے ساتھ کی جائے، اگر دعا کو سمجھ کر خدا سے طلب کیا جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا حدیث شریف میں کہ ان الدعاء یرد القضاء، دعا تو موت کو ٹال دیتی ہے، موت ٹل جاتی ہے۔ اگر آپ کی دعا اپنے مقام پر پہنچ جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے، موت ٹل جاتی ہے، مؤخر ہو جاتی ہے، وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہاسپٹل میں ہے یا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو اب کوئی امید نہیں ہے، نہیں۔ دعا ایک ایسا ٹول ہے، ایسا اسلحہ ہے، اور دعا ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ دعا موت تک کو ٹال دیتی ہے۔ جسے ڈاکٹرز لا علاج قرار دیں، جسے حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہو، دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ جب دعا کی جائے، خداوند متعال ملک الموت کو بھی حکم کرتا ہے اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے۔ چونکہ اس کے چاہنے والے مجھ سے اس کی زندگی کا سوال کر رہے ہیں، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، لیکن اس کے گھر والے، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے دیگر انسان اس کی زندگی کی دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اے ملک الموت، اس کی موت کو مؤخر کر دو۔ دیکھو کتنے ہاتھ اس کے لیے اٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں ملک امیر بروکلین سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ٹی وی پر آواز آپ کی کم آ رہی ہے۔ بچوں کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے، میری بیٹی اور اس کے بچے بیمار ہیں ادھر بروکلین میں، تو نسیم فاطمہ ملک اور اس کے بیٹے بچے، اور جو ہے ایک سسٹر لا پکھر میں کینسر میں مبتلا ہے، مریض ہے، اس کی صحت کے لیے، اور گزشتہ کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ملک امیر محمد خان صاحب نے ہمیں بروکلین سے کال کی ہے۔ آواز کم کنٹرول روم سے کہیں گے کہ ذرا دیکھ لیں۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹیلی ویژن پر کم آ رہی ہے۔ ملک صاحب اپنا ٹیلی ویژن بھی چیک کر لیں،
اور ہم بھی کنٹرول روم سے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں اگر ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے تو تاکہ اس کو دور کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے مریضوں کے لیے خداوند متعال سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آخر میں مفصل بھی دعا ہم کریں گے صحت کے لیے. نسیم فاطمہ ہماری بہن جو ہے خداوند متعال ان کو بھی صحت و تندرستی عطا کرے, بیماروں کو شفا ہو اور خدا سب کو خوش رکھے. لوگوں کی زندگیوں میں ناظرین محترم خوشیاں ہوں, آسانیاں ہوں, سب کے لیے آسانیاں مانگیں. خدا سے جب دعا کریں تو دوسروں کو مقدم رکھیں, سب کے لیے آسانیاں طلب کریں, سب کے لیے رحمتیں, مغفرت, بخشش طلب کریں. اور جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو خداوند متعال آپ کی دعاؤں کو بدرجہ اولا قبول کرے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ دعا وہ ہے کہ ان الدعاء يرد القضاء, موت کو رد کر دیتی ہے, دور کر دیتی ہے, بھگا دیتی ہے. موت کا وقت جو کہ تقدیر جو ہے قضاء و قدر میں تقدیر جو انسان کا مقدر ہوتا ہے, جو انسان کی تقدیر ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جو کچھ لکھا ہے, یہ سب کچھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. رزق جتنا لکھا ہے خدا نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے, اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں. موت آگے پیچھے ہو سکتی ہے. بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, دعائیں ہیں, صدقات ہیں, صلہ رحمی ہے, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے. مشکلیں, ایک مصیبت ہمارے نام میں لکھی گئی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے, لکھا گیا تھا. آپ نے صدقہ دے دیا, آپ نے دعا کر لی, آپ نے عمل خیر کیا, آپ نے صلہ رحمی کی, آپ نے کسی مومن کا فائدہ کر دیا. خدا نے اس مشکل کو جو آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی, جس نے ہونا تھا, خدا نے اس کو ہٹا دیا. دعا اور صدقہ یہ دو ایسی طاقتور چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور یہ خوشی کا سما ہے, کل اسی گھر میں ماتم ہو رہا ہوگا, کل اسی گھر میں صف ماتم بچ جائے گی. تو حواریوں نے پوچھا کہ اے نبی خدا, کس طرح سے کل اسی خوشی والے گھر میں صف ماتم بچھے گی؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ دلہن جو آج عروسی لباس پہنے گھر میں بیٹھی ہے, کل یہ دلہن مر جائے گی. تو سب بڑے افسردہ ہوئے, انہیں بہت دکھ ہوا, بہت پریشان ہوئے. دوسرے دن جب ان حواریوں کو اس گلی سے گزر ہوا تو اس گھر میں تو کوئی صف ماتم نہیں بچھی, اس گھر میں تو اسی طرح سے خوشی ہے, شادمانی ہے اور اظہار مسرت ہو رہا ہے. تو وہ حواری حضرت عیسیٰ کے پاس گئے اور کہا نبی خدا, ہم شاہد ہیں اس بات پر, آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, نبی خدا جھوٹ نہیں بولتے, آپ کی ہر بات ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کل یہ مر جائے گی, آپ نے تو کل اس کی موت کی اطلاع دی تھی, لیکن وہ تو نہیں مری, وہ تو زندہ ہے اور گھر میں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ ذرا اس سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے, کہ اس کی جو موت لکھی گئی تھی وہ اللہ نے ٹال دی ہے, اس موت کو مؤخر کر دیا گیا ہے, اس موت کو اس کی زندگی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسے کچھ اور چھوٹ مل گئی. ذرا پوچھو اس سے کہ اس نے کیا کیا ہے. جب وہ گئے, دروازے پر دستک دی. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ رمضان بہت بہت مبارک ہو. جی سسٹر, بہت شکریہ, آپ کو بھی ماہ رمضان بہت مبارک. کیلیفورنیا سے. جزاک اللہ, خیریت سے ہیں سسٹر؟ اور آپ کا پروگرام جی الحمدللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, تندرستی کے ساتھ کرونا وائرس سے سب کو بچا کے رکھے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, نئی طریقے سے آپ نے دعاؤں کے بارے میں شروع کیا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے تسبیح اربع کیا ہے؟ تسبیحات اربعہ, اربعہ عربی میں چار کو کہتے ہیں, اور تسبیح جو ہے وہ خداوند متعال کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنا ہے. لہٰذا اس میں چار تسبیحات کی جاتی ہیں, چار طرح سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں تسبیحات اربعہ. اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے تسبیحات اربعہ.
چونکہ اس میں 4 تسبیح ہیں، سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی تسبیح اس میں سبحان اللہ کے طریقے سے. جی تو پہلے تسبیح وہی بی بی سیدہ کی طرح سے جیسے پہلے سبحان اللہ پڑھے پھر الحمدللہ نہیں جو تسبیح جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. اس کی ترتیب یہ ہے، اللہ اکبر پہلے 34 مرتبہ، ہاں ہر نماز میں الحمدللہ 33 مرتبہ، اور آخر میں 33 مرتبہ سبحان اللہ. لیکن یہ جو تسبیحات اربعہ ہے کہ جس کو آپ ویسے ورد کریں یا تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ پر آپ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھیں تو بھی کافی ہے. یہ تسبیحات ایسے ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربعہ ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے کیلیفورنیا سے کال کی. پروگرام دیکھتے رہیے. ہم کو ایک بات پوچھنی تھی کہ مولانا صاحب نے شکاوت صاحب نے شعبان کے اعمال کرائے تھے، انہوں نے ایک تسبیح پڑھی تو انہوں نے پہلے سبحان اللہ پڑھا، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر. وہ کون سی تسبیح تھی؟ یہ تسبیح وہی ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ پہلے ہے، لیکن آپ اس کو تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. وہاں پر اللہ اکبر پہلے ہے، الحمدللہ بعد میں ہے، سبحان اللہ بعد. ہاں وہ بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے. یہ جو تسبیحات اربعہ ہے یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے ہے. اس میں ترتیب بدل جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ کی تسبیح میں آپ آخر میں پڑھتے ہیں. سسٹر بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ، چونکہ اور کچھ کالز بھی آ رہی ہیں. سلامت رہیے. وہ مل گئی ابا امامت، بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمین آمین. بس آپ دعا کیا کریں، آپ بھی سلامت رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. کہہ دیے گا ڈاکٹر صاحب کو بھی کہہ دے گا، ہم نے ان کو فون کر کے کہا لیکن ان کا فون بن جاتا تو ان کو بھی ہماری طرف سے مبارکباد. جی ضرور، آپ کی طرف سے کیلیفورنیا ضرور. بڑی بڑی خدا حافظ. خدا حافظ. خدا. سسٹر نے ہمیں کیلیفورنیا سے کال کی ہے اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب، نظر بات کر رہی ہوں ساؤتھ کیرولینا سے. جی سسٹر نظر ساؤتھ کیرولینا سے، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خدا سلامت رکھے آپ کو. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ شکر خدا. ماہ رمضان کی آپ کو اور تمام ناظرین و ناظرات کو بہت بہت مبارک ہو. پہلا روزہ ہے، خدا متعال ہمت دے، توفیق دے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ، جزاک اللہ، پسندیدگی کا شکریہ. ہاں اصل میں وہ سسٹر بس کالز آتی رہتی ہیں بیچ میں، اور ایک ہمارے پاس ایک ہی ٹیلی فون لائن ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات نمبر جو ہے وہ ہاں مصروف رہتا ہے. بس آپ کوشش کر کے کال کر لیا کریں کبھی، جب ہمارا نمبر جب فارغ ہو تو یقیناً کال مل جاتی ہے. ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوں آپ کو. خداوند متعال اس روزے کی صحیح معرفت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کی جتنے بھی روزے ہیں اس معرفت کے ساتھ ہم رکھیں کہ اپنی اصلاح ہو اور اپنے نفس کی اصلاح ہو اور اپنے نفس کو ہم مغلوب کریں اور غالب آ جائیں اور روحانیت کا اور معنویت کا سفر ہم طے کریں. آپ کے لیے، آپ کے شوہر نامدار کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں. خدا آپ کو کامیاب کرے، خوش رہیں، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ کے والد محترم کی مغفرت ہو، آپ کی والدہ کو خدا طول عمر عطا کرے، اور آپ کے تمام اعزاء و اقربا کو خدا سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. تو ناظرین محترم، آپ کی خدمات عالیہ میں ہم عرض یہ کر رہے تھے، اور اب پروگرام میں تقریباً 6 یا 7 منٹ باقی ہیں، ہماری گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے، کہ دعا جہاں پر انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، خدا سے اپنی توقعات کو انسان مربوط کرتا ہے. ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں دوبارہ بات کر رہی ہوں، مجھے سوال پوچھنا تھا. جی بتائیے. مجھے یہ نا سورہ کوثر کا جو ترجمہ ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور بے شک تمہارا دشمنی بے اولاد رہے گا. اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا مطلب ہے. اولاد ہونا کوئی دشمنی تو نہیں ہے، نہ ہونا یا ہونا. چلے میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھتی رہیے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں، دیکھتی رہیے.
ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم دیکھیے السلام. میں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کروانا چاہتی ہوں. جی سسٹر آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ یہ میں کینیڈا وینکوور سے. کینیڈا سے کال کر رہی ہیں. جی فرمائیے، نام لکھوا دیجیے سسٹر. سید اکبری بیگم بنت میر حسرت علی. اکبری بیگم. اور جی 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 میر حسرت علی. میر حسرت علی. جی اور جی خورشید علی. جی جی ابن ماجد علی. جی جی اور بشیر حیدر ابن سعید الدین امیر زہرا یوسف حسن امیر زہرا یوسف اور حسن. ذاکر علی مرحوم. ذاکر علی مرحوم. جی 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 سسٹر احتشام عالم. احتشام بہت عالم. شکریہ. کوئی مسئلہ بہت. سسٹر، سلامت رہیے، پروگرام دیکھتے رہیں. خداوند متعال آپ کو اور کینیڈا میں تمام مومنین مومنات کو حفاظت سے رکھے. بہت بہت شکریہ الہی آمین. آپ نے الہی کال کی. آمین. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین محترم، یہ ہمیں سسٹر نے کینیڈا سے کال کی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. انہوں نے اپنے مرحومین کے نام لکھوائے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے اور ان سب کے لیے دعا خیر کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور مزاج شریف. میرا نام صادق رضوی ہے، نیو جرسی سے بول رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ صادق رضوی صاحب الحمدللہ، خداوند متعال آپ کو پہچان سلامت رکھے. گئے ہو آپ شاید جی مجھے. جی جی آپ ماشاءاللہ، آپ کو کون نہیں پہچانتا. آپ کا تعلق انتہائی علمی گھرانے سے ہے، علماء کا خاندان ہے، سب اہل علم ہیں، دین کے خدام ہیں. آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ کے گھرانے کی. آپ کی ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں. خداوند متعال آپ کو تادیر سلامت رکھے اور آپ کے تمام اعزاء و اقرباء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فرمائیے کچھ ارشاد فرمائیں. آپ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی. دعا کا طالب ہوں. میرے ہاتھ میں دعا کریں اور تمام اہل بیت کے جاننے والوں کے لیے دعا بڑی کریں. بڑی محبت صادق صاحب، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ہم سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اور دیگر تمام مومنین و مومنات سب کے لیے دعا گو ہیں. خدا سب کو آسانیاں دے انشاءاللہ، سب کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں، مشکلات کا خاتمہ ہو. ہم یہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، عاجز ہیں ہم، خدا کی رحمت کے طلبگار ہیں. آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں، تمام مومنین و مومنات کی زندگیوں میں خدا آسانیاں پیدا کرے. خدا امراض کو شفا میں تبدیل کرے. خدا تنگ دستی کو رزق میں تبدیل کرے. لوگ خوشحال ہوں، لوگ اپنے خدا کی عبادت کریں. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. خدا سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. صادق صاحب بہت شکریہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بھی دعا کریں گے. بہت شکریہ. یہ صادق رضوی صاحب نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی. قبل اس کے کہ میں سسٹر نصرت کے سوال کا جواب دوں اور اس کے بعد ہم چونکہ ہمارے پاس 3 یا 4 منٹ باقی ہیں، اجتماعی دعا بھی کرنی ہے. آپ اپنے جو سوالات بھیجتے ہیں اس پروگرام میں، اگر آپ اپنے سوالات کو دعا کے حوالے سے اگر پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ ہماری گفتگو کا مرکز محور جو ہے، ہمارا عنوان جو ہے وہ دعا ہے. آپ اس سے ہٹ کے جو اگر کوئی سوال ہے تو پروگرام کے بعد ہمیں کال کر کے پوچھ سکتی ہیں، چونکہ اس میں ہم اپنے ٹاپک سے نہ ہٹیں. جو سسٹر نصرت نے پوچھا کہ سورہ کوثر میں جو یہ کہا گیا کہ ان شانئک ھو الابتر، یہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، تو یہ بے اولادی جو ہے وہ کس کے لیے ہے، یہ بے اولاد ہونا کس کے لیے ہے؟ تو یہ حضور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا تھا کہ جب حضور کو تانے دیے جاتے تھے، جب حضور کے فرزند کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاسم اور ابراہیم طیب و طاہر جب اللہ نے دیے تھے، بچپن میں بیٹے واپس لیے، اب حضور کی نرینہ اولاد تو تھی کوئی نہ، لہٰذا کفار و مشرکین تانے دیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان کا مشن ان کے نام کے ساتھ ختم ہو جائے گا. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا مشن ختم ہو جائے گا، چونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کا مشن حضور کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور کو دلاسا دینے کے لیے، حضور کو تسلی دینے کے لیے، حضور کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کی ہے، اور کوثر سے مراد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. گویا ہم نے اے حبیب آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تو تمہیں کثرت اولاد عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر عطا کی ہے، اولاد کی کثرت عطا کی ہے، فاطمہ عطا کی ہے، اور بی بی کے توسل سے ہم نے تمہیں تمہاری اولاد جو کثرت میں ہوگی وہ عطا کیے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، قربانی کریں، نمازوں کو بڑھا دیں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا
کہ آپ کی نسل قطع ہو جائے گی، آپ کی اولاد نہیں رہے گی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ معاذ اللہ دم بریدہ ہیں، اے حبیب آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی، دنیا کے کونے کونے میں سادات موجود ہوں گے، اور یہ جو آپ کو تانا دے رہے ہیں ان کی نسل قطع ہو جائے گی، یہ بے اولاد رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے دنیا کا کوئی کونا آپ دیکھ لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو نقوی، کاظمی، رضوی، آپ کو ہر طرح کے سید ملیں گے، ہر امام کی نسل سے آپ کو سادات ملیں گے، زیدی، آپ کو تمام سادات، جعفری ہیں، کاظمی ہیں، زیدی ہیں، دنیا کا کونا کونا ہے جو ہے وہ سادات سے چھلک رہا ہے، سادات سے جو ہے وہ مہک رہا ہے۔ اور اہل بیت کے دشمن کے جو حضور کو تانا دیتے تھے، آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج کون ہے کہ جو کہے میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں؟ آج کون ہے جو کہے میں معاویہ کا پوتا ہوں یا بیٹا ہوں؟ آج کون ہے جو آپ کو کہے میں یزید کا بیٹا ہوں یا پوتا ہوں، یا میں عمر سعد کا کچھ رشتہ دار ہوں؟ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، ابو سفیان کا کوئی نام نہیں لینے والا، عاصم بن وائل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ نام آج بھی باقی ہے، سادات آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور سادات کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، حضور کو تانے دینے والے، وہ خود بھی مٹ گئے، ان کا مشن بھی مٹ گیا۔ ناظرین محترم، ہمارا وقت ختم ہوا، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ کل پھر ہمیں دیکھیے گا 5 سے 6 بجے تک ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ ہم دعا گو ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، یا محمود بیک محمد، یا اعلی بیک علی، یا فاطر السماوات والارض بیک فاطمہ، یا محسن بیک الحسن، یا قدیم الاحسان بیک الحسین وذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ خداوند متعال جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کی، جن ہمارے بہن بھائیوں کے نام لکھوائے گئے، خداوند متعال تو دلوں کے بیت جانتا ہے، تو سب ناموں سے واقف ہے، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرض ادا فرما، جو تنگ دست ہے رزق حلال عطا فرما، جو کرونا کے مریض ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو دیگر امراض میں انہیں بھی شفا یاب فرما۔ پروردگار بے کہ محمد و آل محمد، آج حسن کاظمی کا انتقال ہوئے، احتشام رضا کاظمی کے جو رشتہ دار تھے، خداوند متعال ان کی بھی درجات کو متعالی فرمائے۔ اور کینیڈا سے ہمیں جو کال ہے، سید اکبری بیگم، امیر حسرت علی، خورشید علی، ابن ماجد علی، بشیر حیدر ابن سیدین، امیر زہرا، یوسف علی، ذاکر علی، مرحوم احتشام علی، خداوند متعال ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ اور جو بیمار ہیں، سید ذیشان حیدر مدینہ سیدہ گجرات سے آئی سی یو میں، ملک امیر محمد خان صاحب نے ان کے لیے دعا صحت کا کہا ہے۔ اور جناب صادق رضوی صاحب نے ہمیں کال کی، سسٹر نصرت نے ہمیں کال کی، کیلیفورنیا سے ہماری سسٹر نے ہمیں کال کی، کینیڈا سے ہمیں کال کی، خداوند متعال جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں کال کی ہے، ان سب کو صحت و تندرستی، طول عمر عطا فرما، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، نیک اور صالح فرما، اہل بیت کے محب قرار دے، ہماری نسلوں میں عزاداری سید الشہداء رہے، ہماری نسلوں میں اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہوتے رہے۔ خداوند متعال ہماری نسلوں میں کبھی کوئی اہل بیت کا دشمن پیدا نہ ہو، اہل بیت کے دروازے سے دور جانے والا پیدا نہ ہو، خدا نخواستہ عزاداری کا دشمن پیدا نہ ہو، ہماری نسلوں میں اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے غلام، اہل بیت کے خدام کو پیدا فرما۔ خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ جتنے مرحومین کا نام لیا ان سب کے لیے، المہدی ٹی وی کا یہ پروگرام دعا کے عنوان پر دیکھنے سننے والوں کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جو کورونا کے مرض سے مر گئے ان سب کے لیے، اور آپ تمام کے مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار ان تمام مرحومین مرحومات کو جوار معصومین میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں طول عمر عطا فرما، اور تمام مرحومین کے درجات کو متعالی فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی ہماری دعائیں قبول
بحق علیو بحق بطول. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.